شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور ترقی یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تیز رفتار بھی ہے، جس میں سب خواتین کا گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ بھی شامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب خواتین ملازمت اختیار کرتی ہیں تو اس وقت ان کے سامنے سب سے اہم مسئلہ وقت کا توازن قائم کرتے ہوئے اپنے پورے وقت کو کنٹرول کرتے ہوئے احسن طریقے سے انجام دینا ہے۔ ایسے میں ہماری خواتین کچھ حد تک یا کافی حد تک ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتی اور تھکن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چڑچڑاپن، بے خوابی اور کام سے دل اچاٹ ہو جانا ان کی نمایاں علامات ہیں۔ ایسے بہت سے طریقے ہیں جن پر اگر خواتین عمل کریں تو انہیں نہ صرف ڈپریشن سے نجات مل جائے گی بلکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ پرسکون اور توانا محسوس کریں گی۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے کاموں کو ترتیب دینے سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل مرتب کر لیں جس میں اپنے لیے بھی کچھ وقت مختص کریں۔ یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ایک مشین کی طرح زندگی گزاریں بلکہ اپنے اوپر بھی توجہ دیں اور اپنے لیے بھی وقت نکالیں۔ اپنے دن کا آغاز ہلکی پھلکی ورزش سے کریں۔ بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ متوازن غذا کو اپنی خوراک کا حصہ بنا کر آپ خود بھی صحت مند رہ سکتی ہیں اور اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھ سکتی ہیں۔ ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے اچھی کتاب کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ دن کا تھوڑا وقت یا رات کو سونے سے پہلے 15 یا 20 منٹ اچھی کتاب کا مطالعہ آپ کو پرسکون نیند دینے میں مدد دے سکتا ہے۔ رات 8 بجے کے بعد موبائل فون کا استعمال نیند میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اور حد سے زیادہ استعمال بے خوابی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے خواتین خود بھی موبائل کے استعمال میں محتاط رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں کہ وہ بلا ضرورت موبائل فون کا استعمال نہ کریں۔ جبکہ اسکول جانے والے بچوں کے لیے موبائل فون کا استعمال انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ ہفتے یا 15 دن میں اپنے دوستوں کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ تفریح کا پروگرام بنائیں یا گھر میں ہی اپنے اہل خانہ کے ساتھ چھوٹی سی پارٹی کر لیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پرسکون کرنے میں مدد فراہم کریں گی۔ روٹین کی زندگی سے ہٹ کر اپنے دن کو منفرد بنا کر آپ نہ صرف لطف اٹھائیں گی بلکہ اپنے تمام روزمرہ کے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دیں گی۔ مثبت سوچ اپنا کر نہ صرف آپ خود کو ڈپریشن سے بچا سکتی ہیں بلکہ معاشرے کا مفید شہری بھی بن سکتی ہیں۔ مثبت سوچ انسان کو وسوسوں، وہم اور ذہنی الجھنوں سے بچاتی ہے اور یہی تمام چیزیں بڑھ جائیں تو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ مثبت سوچ تعمیری کام میں اہم پیش رفت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ منفی خیالات سے دور رہ کر مثبت انداز سے اپنے کام انجام دیں اور پرسکون زندگی کا لطف اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں اپنے شریک حیات، دوستوں یا اپنے بچوں سے ہلکی پھلکی گفتگو کیجیے۔ اہم معاملات میں مشاورت اور دوستوں کی رائے آپ کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ہلکی پھلکی گفتگو آپ کو اکیلے پن کا شکار ہونے نہیں دیتی۔ دوسرے یہ کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صحیح سمت میں بڑھ رہی ہیں۔ اس طرح آپ ڈپریشن سے بھی بچ سکتی ہیں اور آپ کسی الجھن کا شکار ہیں تو آپ کے دوست اور گھر والے آپ کو اس مسئلے سے نکلنے میں مدد بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے کہ آپ جو غلطیاں پہلے کر چکی ہیں وہ ہرگز نہ دہرائیں اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی سبق سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح آپ غلط فیصلے کرنے سے بچ سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر انداز سے سنوار سکتی ہیں۔ اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ خود بھی اچھی زندگی گزاریں گی اور اپنے آپ سے وابستہ دوسرے لوگوں کو بھی اچھی زندگی گزارنے میں مدد فراہم کریں گی۔